اس ملک کے جرنیل نے لٹیروں کو عوام پہ مسلط کیا. بڑے بڑے پیرون گزرے ہیں, اس سے بڑے بڑے لوگ گزرے, آج اس کے قبروں پہ لوگ تھوکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت یہ بھی آئے گا. اس کی یہ اوقات نہیں رہی کہ یہ انصاف دے. ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہمارے ادارے جو وہ کام اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں کرتے, کسی اور کام میں لگے ہوئے. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں اخلاقیات کی درس رہتے ہیں. اے بے شرم, ہمیں یہ بتایا جائے کہ کے پی کے میں جو پہلے جو 20 سال سے جو آپریشن اس کا رزلٹ ہمیں بتایا. ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سپاہی کیوں شہید ہوتے ہیں. لیکن بھائی اسپیکر صاحب, جب ایک سپاہی فوج میں جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے. وہ شہید اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں شہید ہوتا ہوں, ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب میں نے شہید نہیں ہونا. پر اگر ادارے کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر ہے, لیکن اس کو میڈل ملتا ہے, اس کو پیکج ملتا ہے, اس کو جھنڈا ملتا ہے, اس کو سلامی ملتا ہے. میں یہ ہزاروں شہید کہاں لے کے جاؤں؟ میں یہ اوپر جو اس کو گواہ بنا دیتا ہوں. ایک شخص جو ابھی بھی وہاں بیٹھا ہے, جنرل صاحبان, جو آج اس نے یورپ اور امریکہ میں جزیرے خریدے ہیں, میری پختونوں کی خون بہہ کے خریدے گئے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان کا نام لیتے ہی جنید اکبر سیخپا ہو کر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے. طاقتوروں اور حکومت کو ناکوں چنے چبوا دیے. پوری قوم کے سامنے جنید اکبر پھٹ پڑے. یہ بھی نہ دیکھا کہ کیمرہ آن ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جنید اکبر حدیں کراس کر گئے. جنید اکبر نے طاقتوروں کو منہ پر کیا کہہ دیا, ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں پختونوں کو, کے پی کے لوگوں کو, فاٹا کے لوگوں کو جہاد کے نام پر افغانستان کے جنگ میں جکیلا گیا. جب سارا پاکستان ترقی کر رہا تھا, جب پنجاب سندھ میں فیکٹریاں لگ رہی تھی, جب یہاں پر ہنرمند پیدا ہو رہے تھے, تو میرے پختونوں کو ریاست اور ریاستی اداروں نے جہادی بنا دیا. میرے پختونوں کو وہ جنرل صاحبان جو آج اس نے جو ہے یورپ اور امریکہ میں جزیرے خریدے ہیں, یہ میری پختونوں کی خون بہہ کے خریدے گئے. یہ امریکہ اور دوسرے ملکوں سے جو پیسے آتے تھے, وہ مولی حضرات جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اور آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, وہ میرے پختونوں کا خون بہا ہے تو وہ لینڈ کروزروں کو پہنچے ہیں. اس جنگ میں ہمیں جھونکنے والے کی پی کی قیادت نہیں تھی. باچا خان, عظیم باچا خان اسی ٹائم کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں حصہ نہ لے, یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے, پختونوں کو نہ ڈکیلے. اس ٹائم کی جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا. کچھ کے بچے اس ٹائم جو ہے, کوئی بن گیا مرد مومن مرد حق, کوئی خاموش مجاہد بن گیا, اس کے بچے بھی آج مزے کر رہے, اور ہم ایک ایک گھروں سے 5-5 6-6 جنازے اٹھا کے آتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے, اور پھر بھی ہم خون بھی بہائے, ہم شہید بھی ہو, پھر بھی ہمیں جو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست کے ساتھ نہیں ہے. نہ ہمارے جنازوں پہ جھنڈے ہوتے ہیں, نہ ہمیں سلامی دیتے ہیں, نہ ہمیں شہید پیکج ملتا ہے, اور پھر بھی میرے خون میں خون بھی بہاؤں, پھر بھی مجھ پہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, میں اس حکومت کا شکر گزار ہوں, میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں سکھایا, آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک عدلیہ کے بغیر بھی چل سکتا ہے, جس طرح آپ نے ثابت کیا. تو میری ڈیمانڈ ہے, میری اس پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پارلیمنٹ, یہ عدالتیں بے اختیار ہو گئی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی یہ اوقات نہیں رہی کہ یہ انصاف دے. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہم ججوں کو دے رہے ہیں یہ بند کرے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں انصاف کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کو جو ہے اس کو یونیورسٹیاں بنائے. اور میں ان لوگوں کو, میں ان کو بھی میں ان کی جو ہے میں حیران ہوں, ان کو, میں ان کی ماں کو بھی حیران ہوں کہ اتنے حوصلے والے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے. میں ان بندوں کو, میں ان کی ماں کو سلام کہتا ہوں کہ اس طرح حوصلے کے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو
जेलों के पीछे डाल रहे, उनको सजाएं दे रहे। मैं उन पुलिस वालों को भी हैरान हूं। तो मैं इस बजट में मैं देखता हूं आवाम के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो डिफेंस हमारा और बढ़ रहा है, सिक्योरिटी इदारों का फंड और बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक और तरमीम आ रही है और एक और तरमीम में एजेंसियों को पैसों की जरूरत होती है। और मैं इन बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस साहब आपको कहता हूं, आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो हमारी ख़वातीन पे हमें ब्लैकमेल किया गया। आप जो इस कुर्सी पे बैठे हैं ना, ये नए जज साहिबान मैं आपको कहता हूं, ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो आप इन कुर्सियों तक आ गए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये ऊपर जो है इसको गवाह बना देता हूं। एक शख्स जो अभी भी वहां बैठा है, उसने मेरे 3 महीने से बात की कि तो आप जी इन कुर्सियों पर बैठ गए, तो हमें अपनी बेटियों की वजह से जो है आपने वोट दिया है। हमें अपने ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको अरबों रुपए की ऑफर नहीं हुई। जब ऐसे लोग समझो में आए जिनकी अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब ऐसी हुकूमत बन दी गई जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं थी, जब आईनी तरमीम में लोगों को उठाया गया था, लोगों की खवातीन को उठाया गया था, जब पार्लियामेंट के अंदर से MNA को घसीटा गया, मियां साहब आपसे कहता हूं, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, फिर कमर की दर्द हो जाएगी। हमें इसलिए इतराज है कि हम अपनी मुल्क की दिफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दिफा मजबूत हो, हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी मजबूत हो, लेकिन उसका जो काम है वो अपना काम करे। हम इसलिए इतराज है कि आया हमारे इदारों के साथ इतना ज्यादा फंड है। हमें इसलिए इतराज है कि हमारे इदारे जो वो काम उसकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं करते, किसी और काम में लगे हुए हैं। हमें इसलिए इतराज है कि यहाँ के इदारे जो मेरे डिफेंस की बजट से उसको पैसे मिलते हैं, एक MNA के साथ राबिता किया गया था कि आपको 20 करोड़ देंगे, आपको 30 करोड़ देंगे। हमें इतराज है इस फंड पे कि फंड कहां से आता है। हमें इतराज है कि यहां पर 30-40 साल हमारे पुख्तून जो है दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। हमें इतराज है कि हमारा बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमारे स्कूल महफूज नहीं है, हमारे हॉस्पिटल महफूज नहीं है, हमारे शहर महफूज नहीं है, हमारे मस्जिदें महफूज नहीं है। तो हमें इस पे इतराज है। यहां पर एक साहब को मैं सुन रहा था। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। जुनैद अकबर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर इमरान खान और इमरान खान की पार्टी पर होने वाले जुल्म की सारी दास्तान पूरी कौम के सामने रख दी। जुनैद अकबर ने कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक अपनाया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इस मुल्क में किस तरह कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा, कानून के कटहरे में हम लाएंगे इनको।